پھر حضرت قصی کے آگے چار بیٹے تھے، دو بیٹے تھے، چار بیٹے تھے جن میں سے دو بڑے مشہور ہوئے، ایک عبد الدار، چونکہ عبد الدار کی اولاد، اور دوسرے عبد مناف، ان کی اولاد میں آپس میں پھر دشمنیاں چلی تھی۔ تو حضرت قصی کے چار فرزند تھے، ایک کا نام عبد الدار تھا اور ایک کا نام عبد مناف۔ عبد مناف حضور کے آب و اجداد میں چوتھے نمبر کی پشت میں آپ آتے ہیں، حضرت عبد مناف۔ ان ہی کے بھائی تھے عبد الدار، ان کی آپس میں تو محبت ہی تھی، ان کی آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ خانہ کعبہ کی آدھی ذمہ داریاں حضرت قصی نے عبد الدار کو دے دی، یعنی خانہ کعبہ کی چابیوں والا سلسلہ اور جھنڈے والا سلسلہ، سرداری والا، وہ عبد الدار کو دے دیا بڑے بیٹے کو، اور عبد مناف کو جو ہے وہ انہوں نے دے دیا باقی کام، یعنی کہ رفادہ کا کام، سقایا کا کام، کھلانے پلانے کا کام، لوگوں کی خدمت کا کام ان کے حوالے کر دیا، اور اس طرح آپ نے بچوں میں یہ چیز تقسیم کر دی۔ یہ جو حضور کے چوتھی پشت میں آتے ہیں نا عبد مناف، عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، ان کو عبد مناف کہتے ہیں۔ چوتھی پشت میں قصی کے بیٹے عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، اور یہ اتنے خوبصورت تھے حضور کے چوتھی پشت کے جو دادا بنتے ہیں حضرت مغیرہ، آپ کو قمر البطحہ کہا جاتا ہے، یعنی بطحہ کا چاند ہے یہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہتے تھے کہ حضور کا نور ان میں چمکتا ہے۔ حضرت قصی ان کے والد تھے، اور حضرت قصی نے لوگوں کو ہدایت کرتے ہوئے اس وقت بھی کہہ دیا تھا، میں نے وہ چھوڑ دیا ہے لیکن یہ جملہ پھر سن لیں، حضرت قصی نے لوگوں کو جہاں توحید کی طرف بلایا تھا وہاں یہ بھی کہا تھا کہ ان قریب وہ نبی آخر زمان آنا ہے، آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو تم نے اس پر ایمان ضرور لانا ہے۔ یہ حضرت قصی نے خوشخبری دے دی تھی۔ پھر ان کے بیٹے حضرت عبد مناف جن کا نام مغیرہ ہے، مغیرہ بن قصی، ان کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مجھے ایک پتھر ملا جس پر حضرت عبد مناف کی ان کی تحریر تھی، اور وہ تحریر یہ تھی کہ میں مغیرہ بن قصی ہوں، میں قریش کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کریں اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ بتوں سے بغض رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو تھا وہ حضرت عبد مناف کے پیشانی میں چمکا کرتا تھا۔ حضرت قصی کے بیٹے عبد مناف کی پیشانی میں حضور کا نور چمکا کرتا تھا، اور حضرت عبد مناف نے یہ پتھر پہ جو تحریر لکھی ہے یہ حضرت زبیر نے بیان کی ہے، اور کیا پیغام دیا لوگوں کو؟ توحید کی طرف اور اخلاقی تربیت کی طرف لوگوں کو حضرت عبد مناف نے لوگوں کو بلایا۔ پھر حضرت عبد مناف کے آگے جو بیٹے ہیں وہ چار بیٹے ہیں عبد مناف کے۔ میں نے پہلے کلاب کا ذکر کیا، ان کے بیٹے قصی کا، ان کے بیٹے عبد مناف کا، حضور کے آب و اجداد میں۔ اب عبد مناف کے جو بیٹے ہیں وہ چار ہیں، ایک کا نام ہے ہاشم جو حضور کی لڑی میں آئی تیسرے نمبر پہ، عبد المطلب کے والد ہاشم، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ان کے دوسرے بیٹے مطلب، عبد المطلب کا نام ان مطلب کی وجہ سے عبد المطلب پڑا تھا، ان کا نام شیبہ تھا، حضور کے دادا کا نام شیبہ تھا، عبد المطلب اپنے چچا کی وجہ سے پڑا تھا۔ آپ کے والد کا نام ہاشم تھا، ہاشم بیٹے تھے عبد مناف کے۔ عبد مناف کے چار بیٹے تھے، ہاشم، عبد المطلب، عبد الشمس اور نوفل۔ یہ جو عبد الشمس تھا اور یہ جو نوفل تھا نا، انہوں نے خاندان رسول سے تھوڑی دشمنی مول لی تھی حضور کے آب و اجداد میں۔ یہاں سے بنو امیہ کی دشمنیاں شروع ہوئی تھی ہاشمی خاندان کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، جو کربلا تک آئی۔ یہ جو عبد شمس تھا اس کا بیٹا تھا امیہ، اور امیہ کا بیٹا تھا حرب، حرب کا بیٹا تھا ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت ابو سفیان۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سرداری اب بھی جنگ کی ان کے ہاتھ میں تھی، احد میں وہی تھے، بدر میں وہ اس لیے کافروں کی طرف سے نہیں آئے تھے کہ وہ کسی تجارتی قافلے میں گئے ہوئے تھے، لیکن احد میں انہی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، حضرت ابو سفیان جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت معاویہ، پھر ان کے بیٹے آگے یزید لعنتی ہوا۔ تو یہ امیہ کا خاندان جہاں تک یہ دشمنی چلی آ رہی تھی وہاں سے چلتی آئی تھی، یہ شجرہ ان کا بھی ہے۔
جو وہاں پر جا کر کس سے عبد مناف پہ جا کر ایک ہو جاتا ہے۔ عبد مناف کی یہ اولاد تھی، ہاشم تھے، عبد المطلب تھے، عبد شم تھے اور نوفل تھے۔ انشاءاللہ یہ ہم آگے بھی بیان کرتے رہیں گے۔ یہاں تک یہ حضور کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے جو آب و اجداد میں دادا کا جو نام آتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر بیان کیا۔ کیونکہ میلاد کے دن آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کی جو تاریخ چند آب و اجداد تک بنتی ہے وہ اجمالاً مختصر آپ کے سامنے میں عرض کرتا رہوں۔ ایک